نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، انسان روز اول سے ہی کسی نہ کسی حاجت یا ضرورت کے لیے اللہ کی ذات مبارکہ کی طرف رجوع کرتا رہا ہے، کیونکہ فرد جب اپنے معاملے میں خود کوشش اور ہمت کر کے تھک جاتا ہے تب اسے اللہ ہی کا دروازہ مدد کے لیے کھلا ملتا ہے۔ ناظرین، اللہ کا در ہی وہ واحد در ہے جس میں کوئی بھی سوالی خالی نہیں آتا، اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہر حاجت کے لیے اللہ ہی کی ذات کو مدد کے لیے پکارا جائے، چاہے وہ حاجت سوئی کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال ناظرین، آج کا ہمارا موضوع گفتگو یا اللہ وظیفہ فار میرج کے حوالے سے ہے۔ یہ مسئلہ ناظرین دور حاضر میں تقریباً ہر گھر میں ہی بڑا پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، اس لیے اگر آپ بھی رشتہ کی بندش کا شکار ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ ناظرین، یا اللہ وظیفہ فار شادی کا عمل کرنے کے لیے آپ نے یہ عمل 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل سے شروع کرنا ہے۔ کوشش کی جائے کہ اسم یا اللہ کو تصور میں قائم کرتے ہوئے ہی نوافل ادا کیے جائیں۔ ان نوافل کی ادائیگی کے بعد ناظرین آپ نے حسب تفیق اور حسب استطاعت صدقہ لازمی ادا کرنا ہے۔ ناظرین، یا اللہ وظیفہ فار میرج کا ہر پوائنٹ بڑا اہم اور خاص ہے، اس لیے توجہ کی بھی بھرپور گزارش کی جاتی ہے۔ خیر ناظرین، اس کے بعد آپ نے بعد نماز فجر سے لے کے چاشت تک کے وقت میں اول و آخر حسب محبت درود شریف کے ساتھ 11 تسبیحیں اسم یا اللہ کی محبت کے ساتھ کرنی ہے۔ ناظرین، یہاں تک یا اللہ وظیفہ فار میرج مکمل ہو چکا ہے۔ اگر آپ 5 منٹ اپنی زندگی کے ہمیں توجہ کے ساتھ عنایت فرمائیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو لازمی فیض حاصل ہوگا۔ ناظرین، ہمارے ہاں وظائف کرنے والے لوگ بڑے جلد باز قسم کے ہوتے ہیں، وہ وظیفہ تو سن لیتے ہیں مگر اس کے عمل اور شرائط کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یہی لوگ ناظرین بعد میں یہ کہتے ہوئے بھی سنے جا سکتے ہیں کہ ہم نے وظائف تو بڑے کیے مگر پتہ نہیں اللہ ہماری کیوں نہیں سنتا۔ تو محترم سامعین، دنیا کائنات میں وہ واحد ذات اللہ ہی کی ہے جو کہ سنتی بھی ہے اور جانتی بھی ہے۔ آپ لوگ اپنی ذات کی نفی نہیں کرتے بلکہ اللہ کے رحمان و رحیم اور قادر ہونے پر بد اعتقادی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ حوالہ ناظرین آپ کی صلاح اور علم کے لیے ہے۔ اس کا مقصد فقط اتنا ہے کہ آپ نے وظیفہ تو سن لیا ہے مگر اس کا عمل صحیح سے نہیں سمجھا۔ تو اب خود سوچیں، کیا آدھی ادھوری حکمت کسی کو فیض دے سکتی ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خیر ناظرین، اس حوالے کے بعد اب ہم آپ کو یا اللہ وظیفہ فار میرج کا عمل اور طریقہ سمجھاتے ہیں، اس لیے تمام تر سننے والے افراد سے توجہ کی بھرپور گزارش کی جاتی ہے۔ اس عمل کے لیے ناظرین آپ نے بعد نماز فجر سے لے کے چاشت تک کے وقت میں کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص اہتمام کر لینا ہے، اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور بڑے احترام اور محبت سے اپنی حاجت یعنی دعا کو رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت دل سے کر کے اپنی شہادت کی انگلی پر پھونک مار لینی ہے اور شہادت کی انگلی کو اپنے ارد گرد پھیر لینا ہے۔ ناظرین، اس عمل سے آپ کا روحانی احسار مکمل ہو جاتا ہے۔ اس احسار کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ ہر طرح کے شیطانی وسوسوں سے دوران وظیفہ محفوظ رہیں گے۔ ناظرین، جب آپ کا احسار مکمل ہو جائے تب آپ نے اسم اللہ کو تصور کر لینا ہے اور اپنی شہادت کی انگلی کو اپنے دل کی دھڑکن کے مقام پر رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کی تلاوت کرنی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کا دل دھڑکتا جائے ویسے ویسے آپ نے اسم یا اللہ کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ یہ عمل ناظرین حسب سہولت تسبیح پر بھی کر سکتے ہیں اور حسب محبت یہی عمل آپ ہاتھ کے پوروں پر بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل میں ناظرین آپ نے اسم اللہ کی تلاوت تقریباً 1100 بار کرنی ہے۔ ناظرین، یہ عمل یا اللہ وظیفہ فار میرج کا مکمل حوالہ ہے۔ آپ مکمل اعتقاد اور یقین کامل سے یہ عمل 21 سے 40 روز تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کے وسیع تر غائبی خزانے آپ پر ضرور کھلے۔
ناظرین اب ہم ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ پر وہ حقائق روشناس کروائیں گے جن کی وجہ سے ہی اکثر بہن بھائیوں کی شادی یا رشتہ میں رکاوٹ رہتی ہے۔ ناظرین ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم دین حق پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ ہمارے پیارے آقا سرور کونین خاتم الانبیاء کا بھی یہی حکم ہے کہ جب لڑکا یا لڑکی عاقل و بالغ ہو جائے تب ان کا نکاح حسب منشا کر دینا چاہیے۔ لیکن ناظرین ہمارے معاشرے میں نکاح جیسی عظیم سنت کو بھی رسم و رواج، قبیلہ، ذات پات، امیری غریبی اور اونچ نیچ کی بھیڑ چڑھا دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ اکثر بہنوں کے ہاتھوں پر مہندی لگنے کی بجائے سر پر مہندی لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور ناظرین ہمارے معاشرے کے اسی غلط نظام کی وجہ سے بھی لڑکیوں پر بندش اور اثرات بد حائل ہو جاتے ہیں۔ سامعین محترم، اثرات کی حقیقت اور سفلی جادو کے بارے میں جاننے کے لیے ہم نے ایک ویڈیو کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ مزید رہنمائی کے لیے اس ویڈیو لنک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین جب لڑکیوں پر اثرات بد کی علامات حائل ہو جائیں تب یاد رکھیں وظائف سے حقیقی فیض کسی بھی بہن کو حاصل نہیں ہوتا۔ اثرات بد اور سفلی جادو کی وجہ سے اگر فرد پر بندش حائل ہو جائے تب فرد کا معاملہ محبت، معاملہ قربت، رشتہ ازدواج ہر طرح سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ ناظرین اس معاملے میں کم فہم ہونے کی وجہ سے وظائف تو کرتے رہتے ہیں، مگر حقیقت سے آشنا یہ لوگ اپنا روحانی علاج یا رشتہ کی کاٹ نہیں کرواتے۔ خیر ناظرین اس مختصر سے حوالہ کے بعد اب ہم آپ کو رشتہ میں بندش کی کاٹ کا مختصراً ترین حوالہ دیں گے۔ محترم سامعین، اگر آپ بھی بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے رشتہ میں بندش کا شکار ہیں تو اس کے لیے بہترین عمل نقش ناد علی کا ہے۔ رشتہ میں بندش ختم کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے 2 عدد نقش ناد علی مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ سلسلہ سے تحریر کروانے ہیں۔ ان نقوش کو حاصل کرنے کے بعد آپ نے ایک نقش مبارک کو تعویذ کی شکل میں گلے میں پہن لینا ہے اور دوسرے نقش مبارک کو سورہ یاسین کی پہلی مبین میں محفوظ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس جامع عمل کی برکت سے چند ہی دن میں رشتہ میں بندش کی کاٹ ہو جائے گی، اور اس وظیفہ کی بدولت آپ کو جلد ہی نیک سیرت اور خوبصورت رشتہ اللہ کی رحمت سے نصیب ہوگا۔ ناظرین آج کا روحانی پروگرام یہاں تک مکمل ہو چکا ہے۔ آج کے اس علمی پروگرام میں ہم نے آپ کو یا اللہ وظیفہ فار میرج کا مکمل حوالہ اور رشتہ میں بندش کے توڑ کے بنیادی نکات بتائے ہیں۔ اگر آپ کو مزید ایسے روحانی اور علمی پروگرام درکار ہوں تو آپ یوٹیوب کے اس مفرد چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو پریس کرتے ہوئے آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ کوئی بھی روحانی اور علمی پروگرام آپ سے حصول علم کے لیے مس نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔